بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آج کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج آپ حضرات بیان بھی سماعت کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو جولی گم رہی ہے، مسجد میں کام چل رہا ہے، تو آپ حضرات کان ادھر رکھیں اور اپنا ہاتھ جولی کی طرف رکھیں۔ آج کی جو تاریخ ہے، آنے والی رات 6 رجب المرجب، عطائے رسول ہند الولی سرکار حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے ان کی سیرت کے کچھ پہلو کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ملک عرب سے ہند نگر میں ولیوں کے راجا آئے، ملک عرب سے ہند نگر میں ولیوں کے راجا آئے، دین کے پرچم کو لہرانے بھارت میں خواجہ آئے۔ دین کا پرچم لہرانے، دین کا پرچم لہرانے بھارت میں خواجہ آئے، اور جب راجہ چوہان نے اپنے ظلم و ستم کو عام کیا، جب راجہ چوہان نے اپنے ظلم و ستم کو عام کیا، کفر و ضلالت شرک کو مٹانے سنجر کے دلہا آئے۔ کفر و ضلالت شرک کو مٹانے سنجر کے دلہا آئے، اور عبداللہ کے نام سے زندہ آج بھی ہیں جوگی جے پال۔ عبداللہ کے نام سے زندہ آج بھی ہیں جوگی جے پال، گمراہوں کے واسطے لے کر آپ یز بیدا لے کر آئے۔ گمراہوں کے واسطے لے کر آپ یز بیدا لے کر آئے، ان کی سخاوت جود و کرم کی دھوم ہے ساری دنیا میں۔ ان کی سخاوت جود و کرم کی دھوم ہے ساری دنیا میں، سب کے لیے فیضان و کرم کا دریا بن کر آئے۔ سب کے لیے فیضان کرم کا دریا بن کر آئے، اور کوئی بھی محروم نہ لوٹا خواجہ کی چوکھٹ سے۔ اپنا ہو پرایا ہو، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، شاعر نے کہا کوئی بھی محروم نہ لوٹا خواجہ کی چوکھٹ سے، بے مانگے جولی بھر دیتے ہیں جب وہ گدا بن کر آئے۔ بے مانگے جولی بھر دیتے ہیں جب وہ گدا بن کر آئے،
اور شاہ و گدا ایک صف میں کھڑے ہیں خواجہ کی نگر میں۔ شاہ و گدا ایک صف میں کھڑے ہیں خواجہ کے نگر میں، سرکار طیبہ کی عطا کا بانٹنے وہ صدقہ لے آئے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں مولا علی کے وہ ہیں دلارے، مولا علی کے ہیں وہ دلارے، فاطمہ زہرا کے ہیں پھول۔ مولا علی کے ہیں وہ دلارے، فاطمہ زہرا کے پھول، حسنی حسینی سر پہ باندھے وہ نورانی صحرا لے کر آئے۔ حسنی حسینی سر پہ باندھے وہ نورانی صحرا لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے دنیا آباد ہو جائے گی، عقبہ آباد ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری آباد ہو جائے گی۔ غریب نواز کی سیرت کے کئی پہلو کو میں نے پہلے آپ کے حضرات کے سامنے رکھا ہے، اگر پوری تفصیل کا احاطہ کرنے جائیں تو وقت ہمارے پاس کم ہے۔ غریب نواز کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا، یاد رکھنا غریب نواز مادر ذات ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی بن کر تشریف لائے۔ حسنی حسینی سادات، نجیب الطرفین سادات ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے، اور پیر و مرشد کی تلاش کے ساتھ ان کی خدمت میں پہنچے، وہاں ان کی خدمت کرتے کرتے مکہ المکرمہ پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں سے مدینے والے سرکار نے غریب نواز کو ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی اور غریب نواز ہندوستان کی طرف تشریف لائے۔ یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب ہندوستان کی تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیں۔ ہندوستان میں کئی مسلم بادشاہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر اسلام پھیلانا چاہا۔ شہاب الدین غوری ہو، سلطان محمود غزنوی ہو، وہ آتے رہے، اسلام کی روشنی کو پھیلاتے رہے۔ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد شہاب الدین غوری کو تو شکست ہو گئی تھی، جب ان بادشاہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر جب ہندوستان میں اسلام پھیلانا چاہا، رب کی مشیت اور تھی، رب کی مشیت اور تھی۔ شہاب الدین غوری ایک منظم فوج لے کر آیا اور ہندوستان میں اسلام پھیلانے کی بہت کوشش کی۔ شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی، اور شہاب الدین غوری جب بھاگنے لگے، ہاتف غیبی سے آواز آنے لگی کہ آج شہاب الدین غوری کو بھگایا جائے گا، معین الدین اجمیری کو بلایا جائے گا۔ شہاب الدین غوری کو بھگایا جائے گا، معین الدین اجمیری کو بلایا جائے گا، تاکہ ہندوستان کا ہر انسان سمجھ لے کہ ہندوستان میں اسلام بادشاہوں کی طاقت سے نہیں پھیلا ہے، اللہ والوں کے کردار سے پھیلا ہے۔ تاریخ پڑھے ہندوستان کی تو پتہ چلے گا کہ جس اسلام کو پھیلانے کے لیے سیاسی بادشاہ کی حکومتیں ختم ہو گئی، ان کی طاقتیں ختم ہو گئی، وہ سیاسی بادشاہ کام نہ کر سکے، اللہ کے ولیوں نے صوفیاء کے طریقے پر چل کر ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ غریب نواز جب ہندوستان کی طرف تشریف لا رہے ہیں، جگہ جگہ پر دین اسلام کی روشنی کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سفر کرتے کرتے سبزاوار پہنچے، حاکم سبزاوار تھا جس کا نام شیخ ملک محمد یادگار تھا، بڑا ہی ظالم اور جابر تھا، لوگوں کے ساتھ بڑی دردناکی کے ساتھ پیش آتا تھا، اس کی رعایا پر وہ ظلم کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی مذہب شیعہ والا تھا، وہ شیعہ مذہب کا ماننے والا تھا، خلفائے ثلاثہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو من میں آتا اول فول بکتا ہوا نظر آتا۔ اس کا ایک باغ تھا، باغ کے اندر اس نے نہر بنائی تھی، اور اسی کے اندر وہ اپنے عیش و عشرت کے سارے سامان کو مہیا کرتا تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرف ان کا آنا ہوا، حاکم سبزاوار کے بارے میں پتہ چلا، آپ اس کے باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ جیسے باغ میں جا کر بیٹھے، خادم آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے بابا تم کون ہو؟ بابا تم کون ہو؟ بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا یہ حاکم سبزاوار کا درخت ہے، بہت بڑا ظالم اور جابر ہے، اس کے سامنے جو بھی آتا ہے یہ ظلم و زیادتی کر کے اسے ختم کر دیتا ہے۔ آپ اس کے باغ کے اندر بیٹھے ہیں، ابھی وہ آنے والا ہے، وہ تفریح کرنے آئے گا، گھومنے کے لیے آئے گا، اور جب آپ کو دیکھے گا تو آپ پر بھی ظلم و زیادتی کرے گا۔ آپ کا چہرہ اچھا بتا رہا ہے، خوبصورت چہرہ ہے، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس باغ سے نکل جائیے، دوسری کہیں جگہ چلے جائیے، ابھی وہ حاکم آئے گا، آپ پر ظلم اور زیادتی کرے گا۔ غریب نواز نے سنا
اطمینان سننے کے بعد کہا تم ان کے خادم ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کے نبی نے اس ہندوستان کے لیے بھیجا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب نواز بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حاکم سبزوار ملک محمد اختیار، بہت بڑا ظالم اور جابر انسان، اپنے محافظوں کے ساتھ، باڈی گارڈ کے ساتھ جب آنے کے بعد اس نے غریب نواز کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے خادموں سے کہنے لگا یہ بابا کون ہے؟ یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا تم نے اس کو بھگایا نہیں؟ اب خادم کو جواب دے اس سے پہلے غریب نواز نے حاکم سبزوار سے کہا تجھے جو بات کرنی ہے مجھ سے کر، ڈائریکٹ مجھ سے بات کر، تیرے سامنے ہوں میں، جو بات کرنا چاہتا ہے میرے سامنے بات کر۔ وہ حاکم سبزوار اپنی پوری رعونیت کے ساتھ، ظلم اور جبروت کے ساتھ غریب نواز کے سامنے اول فول باتیں بکنے لگتا ہے، کہتا ہے بابا تجھے کس نے کہا میرے باغ میں آنے کے لیے؟ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کون ہے تو؟ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ظابط ظالم بادشاہ حاکم سبزوار کہنے لگا تو اور ہے میں اور ہوں، اے آنے والے تو اور ہے میں اور ہوں، سن مجھے تو یہاں کی ساری بادشاہت ملی ہے، میں حاکم ہوں یہاں کا، تیرے پاس کیا ہے؟ تو میرے باغ میں آ کر کیوں بیٹا ہے؟ غریب نواز نے کہا تو ابھی چند دن کا حاکم ہے، میں خالی نہیں ہوں، مجھے بھی مدینے والے مصطفیٰ نے حاکم بنا کے بھیجا، اور تیری چند دن کی حکومت ہے، تیرے سامنے لوگ اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، میرے سامنے لوگ اپنا دل جھکا دیتے ہیں۔ آپ کے الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا زمین پر گر گیا؟ الفاظ میں کیا تاثیر تھی؟ پتہ چلا ان اللہ والوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے، زبان سے وہ جملے اور الفاظ کہے ہیں، وہ حملہ کیا ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ حاکم ہو، وہ فوراً زمین پر آیا اور زمین پر آتے ہی تڑپنے لگا۔ جیسے ہی تڑپنے لگا خادم آ کر ہاتھ باندھ کر کہنے لگے اے انسان اب تو یہ ظالم بادشاہ ہے، حاکم ہے، تڑپنے لگا ہے، کیا کیا جائے؟ غریب نواز نے پانی لیا، کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کر کے پانی چھینٹا، چھینٹنے کے بعد جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا، اب آپ نے ارشاد فرمایا اے حاکم سبزوار بتا کیا کرے گا؟ اب بھی ظالم و جابر بن کے رہے گا؟ کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی، اب تک بہت میں نے ظلم کیا، آج آپ آ گئے ہیں، مجھے ہدایت مل گئی ہے، ہاتھ بڑھا لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے اور توبہ کرا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ سب ہوا، توبہ بھی کرائی، لیکن کلمہ پڑھایا، ساری چیزوں سے توبہ کرانے کے بعد اب غریب نواز نے ارشاد فرمایا سن کلمہ پڑھ لیا، مسلمان تو پہلے بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، اب توبہ کر کے کلمہ تو نے پڑھ لیا، لیکن تیرے بارے میں پتا چلا کہ تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب تک ان چیزوں سے توبہ نہ کرے گا معین الدین کے حلقے میں نہیں بیٹھ سکتا، جب تک توبہ نہیں کرے گا، ان صحابہ کے شان میں جتنی گستاخیاں کی ہے ان ساری چیزوں سے سچے دل سے توبہ نہ کرے گا، تب تک معین الدین کے حلقے میں نہ بیٹھے گا۔ پتہ چلا غریب نواز کا بھی عقیدہ وہی تھا جو مسلک کے اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آج ان کے یہاں سجادہ نشین ہونے کے نام پر بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں تو سمجھ لینا وہ اور ہیں، غریب نواز کا رشتہ اور ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی گدی نشین پر بیٹھا ہو، اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو۔ اس کے لیے اس کے پہلے میں نے مفصل خطاب آپ حضرات کے سامنے کیے ہیں، چاہے کہیں کا بھی وہ سجادہ نشین ہو، کسی کی بھی مسند پر بیٹھا ہو، کتنا ہی اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتا ہو، کتنا ہی بڑے بڑے دعوے کرتا ہو، لیکن اگر وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہو، صحابہ میں سارے صحابہ شامل ہیں، حضرت ابوبکر سے لے کر آخری صحابی تک، اور ان صحابہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا ہو، چاہے اجمیر کے سجادہ نشین ہوں، ان کے تخت پر بیٹھنے والے چاہے کوئی بھی ہوں کسے باشد، اگر وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہو، غریب نواز کا مسلک الگ ہے، غریب نواز کا عقیدہ الگ ہے۔ غریب نواز نے اس سے کہا حاکم سبزوار میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جب تک ان ساری چیزوں سے سچی توبہ نہیں کر لے گا معین الدین کے حلقے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے عرض کی حضور پہلے میں کفر و ضلالت کے راستے پر تھا، گمراہ ہو چکا تھا، اول فول بکتا تھا، آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، کفر و ضلالت سارا دل سے نکل گیا ہے،
دل سے ساری گناہ کی عزت اور ساری چیزیں نکل گئی ہے، سچے دل سے توبہ کر لی۔ غریب نواز چند دن وہاں اپنے قیام کیا، وہ برابر حاکم سبزوار ہمیشہ خدمت کرتا۔ غریب نواز وضو کر رہے، حاکم سبزوار پانی ڈال رہا ہے، وقت کا حاکم پانی ڈال رہا ہے۔ غریب نواز کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، حاکم سبزوار کھانے لگاتا ہے۔ کئی دن جب تک آپ وہاں رکے وہ خدمت کرتا رہا۔ غریب نواز نے ایک دن ارشاد فرمایا اب ہمیں آگے چلنا ہے، آگے جائیں گے ہم۔ جیسے ہی غریب نواز آگے کی طرف تشریف لے گئے، وہ حاکم سبزوار بھی ہاتھ باندھ کر آگے آ کر عرض کرتا ہے حضور اب جہاں جہاں آپ وہاں یہ خادم بھی ساتھ۔ اب ساتھ رہنے کی لت ایسی لگ گئی ہے، ساتھ رہنے کا شوق اتنا بڑھ گیا ہے، اب جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں ساتھ میں بھی رہوں گا۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تو حاکم سبزوار ہے، یہاں کی حکومت تیرے پاس ہے، یہاں کی حکومت تیرے پاس ہے۔ وہ حاکم سبزوار کہتا ہے حضرت کون سی حکومت؟ حکومت تو آپ کے پاس ہے۔ کون سی حکومت؟ حکومت تو آپ کے پاس ہے۔ کون سا میرا گھر؟ کچھ نہیں حضور، اب جو کچھ ہیں وہ میرے لیے صرف آپ ہی ہیں حضور، اب مجھے اپنے سے دور مت رکھنا، اب آپ ہی کے ساتھ رکھو۔ غریب نواز نے ان کو اپنی صحبت میں رکھا۔ کتنا صحبت میں رکھا؟ انتقال ہوا حاکم سبزوار ملک محمد اختیار کا، اور انتقال ہونے کے بعد بھی انہیں دفن کہاں کیا گیا؟ غریب نواز کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اجمیر میں درگاہ کے احاطے میں ان کا مزار بھی موجود ہے۔ غریب نواز کی صحبت میں آنے کے بعد زندگی کی پایا پوری بدل گئی، اور جو کفر و ضلالت والے راستے پر تھے، ایمان لانے کے بعد سچی توبہ کرنے کے بعد غریب نواز کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ اب غریب نواز وہاں سے آگے بڑھے سبزوار سے بلخ کی سرزمین پر۔ بلخ کی سرزمین پر پروفیسر ضیاء الدین بلخی کے نام سے ایک مناظر موجود تھا، جو طرح طرح سے لوگوں کو بہکاتا، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تکبر کی بنیاد پر، تھوڑا سا علم حاصل ہو جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کے ایمان کو متزلزل کرتا۔ غریب نواز جب بلخ میں پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں ایک مناظر ہے جس نے تھوڑا علم حاصل کر لیا ہے، لوگوں کے ایمان متزلزل کرتا ہے۔ غریب نواز نے پیغام پہنچایا جاؤ پروفیسر کے پاس اور جا کر اس سے کہو کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے، معین الدین نے بلایا ہے۔ وہ پروفیسر ضیاء الدین بلخی غریب نواز کے دربار میں آتا ہے، یہ سوچ کر آتا ہے کہ آج ایک بابا نے مجھے بلایا ہے، علم میرے پاس ہے۔ بابا تو خالی ہوتے ہیں، علم میرے پاس ہے، بابا لوگ تو خالی ہوتے ہیں۔ کہا جاؤں گا اور وہاں جانے کے بعد ان کو ایسا بتاؤں گا اور ایسے سخت سوال کروں گا کہ وہ اپنے مریدوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے اور کچھ زبان نہ کھول پائیں گے۔ جیسے ہی پروفیسر ضیاء الدین بلخی غریب نواز کے دربار میں آ کر بیٹھا، غریب نواز کھانا کھا رہے تھے، سامنے کھانا موجود تھا۔ غریب نواز نے پروفیسر ضیاء الدین کو اپنے قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا پروفیسر صاحب آ گئے ہو، کھانے کا وقت ہے، کھانا کھا لو، کھانے کا وقت ہے، آئے ہو کھانا کھا لو۔ پروفیسر نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کھانا کیجئے، میں تو بات چیت کرنے آیا ہوں، میں تو مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، دیکھتا ہوں آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا ہاں پروفیسر صاحب، آپ جتنے سوالات لائے ہیں، جس بات پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ساری چیزیں کریں گے۔ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا تو کھا لو، کھانے کے بعد مناظرہ کریں گے۔ وہ کہتا نہیں مناظرہ اور ساری چیزیں بعد میں، آپ کھانا بھی چھوڑ دیجئے، پہلے سارے میرے سامنے سوالوں کے جواب دیجئے۔ غریب نواز کو جلال آیا، آپ نے ایک لقمہ اٹھایا اور پروفیسر کے منہ میں رکھ دیا، کہا کھا۔ لقمہ اٹھایا پروفیسر کے منہ میں رکھ دیا، لے کھا۔ جیسے ہی پروفیسر کہتا ہے کہ وہ لقمہ میرے حلق کے نیچے گیا، جتنا علم تھا سب ختم ہو گیا۔ ایک ہے اللہ والوں کے یہاں کا تبرک، بیمار ہو تو شفا یاب کر دیتا ہے، مریض کو اچھا کر دیتا ہے، اور ایک وہی تبرک ہے کہ اگر تم اپنی رعونیت کے ساتھ آؤ، ظلم و جبروت کے ساتھ آؤ، تو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ رب نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی، رب فرماتا ہے اس بندے سے میرا اعلان جنگ ہے۔ ولی سے جس نے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ جیسے ہی پروفیسر کے منہ میں نوالا ڈالا، لقمہ ڈالا، حلق کے نیچے اترا، وہ پروفیسر کہتا ہے جیسے حلق کے نیچے نوالا اترا، کیا دیکھتا ہوں جتنا تھا سب ختم۔ جو سوالات سوچ کر آیا تھا اب پتہ نہیں یہاں آیا کس لیے ہوں، اب پتہ نہیں کہ یہاں آیا کس لیے ہوں۔ اپنے آپ کو جب بالکل خالی دیکھا، اندر ہی اندر سوچنے لگا اب کیا کروں، اب تو میرے دماغ میں کوئی سوال بھی نہیں، کس لیے آیا ہوں یہ بھی مجھے پتہ نہیں۔ غریب نواز روشن ضمیر تھے، غریب نواز
روشن ضمیر تھے۔ جب پروفیسر کی ایک دلی کیفیت کو دیکھا کہ اب یہ بالکل خالی ہو چکا ہے اور اندر ہی اندر پریشان ہو رہا ہے، اب غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے پروفیسر صاحب، ایک لقمہ کھایا سب ختم ہو گیا، ایک لقمہ کھایا سب ختم ہو گیا۔ آپ نے دوسرا لقمہ اٹھایا، پروفیسر کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے دوسرا لقمہ اس کے حلق کے نیچے اترا تو جتنا تھا سارا علم واپس آ گیا، جتنا گیا تھا وہ سارا واپس آ گیا۔ جیسے علم اس کے پاس واپس آ گیا، اب وہ کچھ زبان کھولے اس سے پہلے غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے پروفیسر صاحب، دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ اور کچھ دکھاؤں؟ دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ اب اور کچھ بھی تجھے دکھاؤں؟ پروفیسر سمجھ گیا کہ یہ کسی کا اللہ والے سے میرا واسطہ پڑا ہے، یہ اللہ کا مقبول ولی ہے۔ اس نے کہا، حضور غلطی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، اب کبھی کسی کے ایمان کو خراب نہ کروں گا۔ وہ بھی صحبت میں بیٹھا، اسے بھی توبہ کرا دی۔ آپ وہاں سے بلخ سے آگے پہنچے، سفر کرتے کرتے لاہور کی سرزمین پر حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر۔ کون داتا؟ اللہ اکبر! داتا گنج بخش لاہوری ایسے اللہ کے ولی اور ایسے مقبول ولی کہ جن کی بارگاہ میں غریب نواز نے 40 دن چلا کیا ہے۔ اتنے بڑے ولی کہ ان کی بارگاہ میں غریب نواز نے 40 دن تک چلا کیا، اور 40 دن چلا کرنے کے بعد غریب نواز جب اس چلے سے اٹھے تو پکار کر کہنے لگے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ وہ غریب نواز 40 دن جن کے یہاں چلا کرتے ہیں، داتا گنج بخش لاہوری۔ اور داتا نام کے پہلے ہی داتا ہے، نام کے پہلے ہی داتا ہے۔ ہمارے اللہ والے وہ ہیں کہ اب جب وہ زمین کے اوپر ہوں، زمین کے اندر ہوں، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، کیسا بھی ہو، بس ان کے پاس آ جائے کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اور داتا گنج بخش تو وہ ہیں کہ ان کے نام کے پہلے داتا ہے۔ اور کیسے داتا ہیں؟ کتابوں میں ملتا ہے، ایک مرتبہ آپ کے مزار کے باہر ایک انسان بھیک مانگ رہا ہے، داتا 10 روپیہ دے دو، داتا پیسہ دے دو، داتا بھوک لگی ہے کھانا چاہیے پیسہ دے دو۔ مزار کے باہر وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک بدعقیدہ وہاں سے نکلا، بدعقیدے نے دیکھا کہ یہ غریب بھکاری داتا کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی چوکھٹ کے سامنے سوال کر رہا ہے، داتا پیسے دے دو بھوک لگی ہے، داتا پیسے دے دو بھوک لگی ہے۔ وہ بدعقیدہ انسان قریب آیا اور آنے کے بعد اسی فقیر کو کہنے لگا، اے فقیر، کہاں مانگ رہا ہے؟ کس کے پاس مانگ رہا ہے؟ جو مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل چکا ہے، ان کے مزار کے سامنے، ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہا ہے، یہ تجھے کچھ نہیں دیں گے۔ کل کے غریب تھے، ایمان مضبوط تھا، غریب تھے، ایمان مضبوط تھا۔ آج اللہ نے تھوڑا سا مال دے دیا، ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، کہاں مانگ رہا ہے؟ کہا، جو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ان کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہا ہے۔ اس بدعقیدہ نے اتنا کہا، وہ غریب نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ داتا صاحب کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے، داتا 10 روپیہ دے دو بھوک لگی ہے، داتا پیسہ دے دو بھوک لگی ہے۔ اور اس بدعقیدہ کو جلال آیا، اس نے جیب سے پیسہ نکالا اور اسی غریب کے ہاتھ میں پیسہ دیا، اور پیسہ دینے کے بعد کہا، لے یہ پیسہ، یہ تیرا داتا واتا کچھ نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں دے گا، میں تجھے پیسے دیتا ہوں۔ وہ غریب نے پیسہ ہاتھ میں لیا، داتا کے سامنے مزار کے سامنے کھڑا ہوا، ہاتھ میں پیسے لے کر داتا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور مان گیا آپ حقیقت میں داتا ہو، مان گیا حضور آپ حقیقت میں داتا ہو۔ آپ نے پیسہ دلوایا تو اس سے دلوایا جو آپ کے داتا ہونے کا انکار کرتا ہے، آپ نے پیسہ دلوایا بھی تو اس سے دلوایا جو آپ کے داتا اور سخی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ یہ داتا گنج بخش لاہوری، ان کے مزار پر غریب نواز نے 40 دن چلا کیا، ان کی صحبت میں بیٹھے، اور وہاں سے چلا کرنے کے بعد جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے، راجہ پرتھوی راج ہو، یہاں کے بادشاہوں نے، یہاں کے حاکموں نے جتنا ظلم کیا، آپ وہاں جا کر بیٹھے، وہاں سے لوگوں نے اٹھایا، آپ نے کہا جب مجھے اٹھایا ہے تو تمہارے اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں۔ ساری چیزیں ہوئی، اسلام پھیلتے گیا، لوگ آتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے۔ ایک راجپوت انسان، لوگوں نے خریدا، مال دیا، مال دینے کے بعد کہا کسی بھی طرح غریب نواز کے دربار میں جاؤ، خنجر لے کر جاؤ اور غریب نواز کو ختم کر دو، جب یہ بابا ہی ختم ہو جائے گا ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ وہ راجپوت انسان اپنے بغل میں خنجر ڈال کر آتا ہے، غریب نواز حلقے میں بیٹھے ہیں، سارے مریدین چاہنے والے بیٹھے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، لوگوں کو آپ درس دے رہے ہیں۔ جیسے ہی راجپوت بغل کے اندر خنجر ڈال کر آ کر بیٹھا، غریب نواز نے ارشاد فرمایا، مریدو جاؤ، آج کی تقریر ختم ہو گئی،
آج کی تقریر ختم ہو گئی، سارے مریدوں کو بھگا دیا۔ جب سب چلے گئے، اب غریب نواز ہے، وہ راجپوت کھڑا ہے۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، او راجپوت، سب چلے گئے، اب صرف تو ہے، میں ہوں، جو کام کرنے تو آیا ہے آ کر لے، جو کام کرنے تو آیا ہے کر لے۔ غریب نواز کے کردار میں، الفاظ میں کیا لذت تھی، وہ راجپوت لرزنے لگا، کہا حضرت کوئی کام سے نہیں آیا، میں تو صرف آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بات ایسی ہے کہ کوئی انسان کسی سے ملاقات کرنے جائے اور بغل میں خنجر لے کر جائے؟ کیسی بات ہے، ملنے آئے ہو اور بغل کے اندر خنجر لے کر آئے ہو، مجھے مارنے آئے ہو، اگر طاقت ہے تو قریب آؤ۔ وہ راجپوت کہتا ہے کہ جیسے ہی غریب نواز نے اتنا کہا، لرزنے لگا، خنجر پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، قدم پکڑے، سچی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اب وہی راجپوت نے خنجر اٹھایا، غریب نواز کے ہاتھ میں دیا، اور ہاتھ میں دینے کے بعد کہا حضرت بہت ساری غلطی ہو گئی مجھ سے، خنجر لے کر آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا روشن ضمیر بنا کر بھیجا ہے، آپ میرے سارے دلی واقعات سے متنبع ہو گئے، آپ کی صحبت میں بیٹھا، ایمان کی دولت مل گئی، سارے گناہ سے میں نے توبہ کر لیے، حضور یہی خنجر لے کر آپ کو مارنے آیا تھا، آپ کے ہاتھ میں خنجر دیتا ہوں، آپ اس سے مجھے ماریے، حضرت یہ خنجر لیجئے اور اسی سے آپ مجھے ماریے۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ مدینے والے سرکار نے ہندوستان والوں کے لیے زحمت بنا کر نہیں، رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو قتل کرنے آیا تھا، لیکن جب تو میرے پاس آ گیا ہے، میں تجھے ماروں گا نہیں، اپنی صحبت میں بٹھاؤں گا۔ پھر غریب نواز کی صحبت میں لوگ آتے گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے گئے۔ وقت وہ آیا، غریب نواز اپنے چاہنے والے ماننے والوں کے درمیان پھر آپ نے مسجد تعمیر کی۔ اب مسجد تعمیر کی، اس مسجد کے اندر چراغ جلانے کے لیے باہر سے تیل لانا پڑتا۔ راجہ پرتھوی راج کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اس نے سارے دکانداروں سے کہہ دیا کہ اب بابا کے جو خادم آئے اسے تیل بھی نہ دیا جائے۔ اس سے پہلے انا ساگر والا واقعہ ہو چکا تھا، پورا انا ساگر کوزے میں آ چکا تھا۔ اب راجہ نے کہا کہ بس یہاں سے ان کے پاس سے جو بھی خادم آئے تیل لینے کے لیے انہیں تیل نہ دیا جائے۔ شام کا وقت ہوا، مسجد کے اندر بالکل روشنی نہیں، بالکل اندھیرا ہے۔ خادموں نے آ کر غریب نواز کے دربار میں عرض کیا، حضور ہم گئے تھے تیل لینے کے لیے، لیکن سارے دکانداروں نے منع کر دیا۔ غریب نواز ایسے اللہ کے ولی، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، آج اجمیر کے اندر جتنے گھر جل رہے ہیں، گھر کے اندر جتنے چراغ روشن ہیں وہ تو تیل سے روشن ہے، آج یہ اللہ کا گھر تیل سے روشن نہیں، پانی سے روشن ہوگا، تیل سے نہیں پانی سے روشن ہوگا۔ آپ نے پانی منگایا، اور پانی منگانے کے بعد پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، اور دم کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جہاں جلگی لگا ہوا ہے وہاں جا کر پانی ڈال دو۔ پانی ڈال دیا گیا، جیسے روشن کیا گیا تو پانی سے چراغ روشن ہونے لگے۔ غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دے کر بھیجا، اور مریدوں کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی شخص کا انتقال ہوا، غریب نواز کے پاس بات پہنچائی گئی۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا چلو اس کے جنازے میں ہم خود جائیں گے۔ جنازے پر پہنچے، اس انسان کو قبر میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد سارے لوگ چلے گئے۔ خواجہ قطب فرماتے ہیں میں اور پیر و مرشد غریب نواز اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہیں۔ کئی لمبا وقفہ ہو گیا، زیادہ وقت نکل گیا۔ خواجہ قطب کہتے ہیں میں نے دیکھا غریب نواز کے چہرے پر جلال آیا، پریشانی کے آثار نظر آئے، خوب پسینہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرائے، دعا کر کے جب باہر آئے خواجہ قطب نے عرض کیا حضور کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ کے چہرے پر آثار تھے، غم والے آثار تھے، پریشانی والے آثار تھے، پسینہ بھی بہت تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ غریب نواز نے ارشاد فرمایا قطب یہ پیری مریدی بھی عجیب چیز ہے، پیری مریدی بھی عجیب چیز ہے۔ کیا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا جس کی قبر کے پاس میں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا تھا یہ میرا مرید ہے، جس کی قبر میں کھڑا تھا یہ میرا مرید ہے۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا عذاب کے فرشتے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے آنے کے بعد اس بندے کو عذاب دینا چاہتے تھے۔ میں نے قبر کے باہر کھڑے کھڑے رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ یہ میرا مرید ہے عذاب میں گرفتار، میرا مرید ہے عذاب میں گرفتار۔ غریب نواز فرماتے میں دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، عذاب سے نجات دے دی، اور اللہ نے اسے ساری گناہوں سے بخشنے کے بعد جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کی یہ سارے پہلو
اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان. غریب نواز بنے کیسے؟ بس آخری بات ہے، غریب نواز بنے کیسے؟ ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، حضور نے ساری عطائیں دے کر بھیجا ہے، ساری شان دے کر بھیجا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، لیکن غریب نواز یہ اسلام پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں، آنے والوں کے لیے ساری باتیں سنتے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ غریب نواز دن میں قرآن پڑھتے ہیں، رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. نہیں نکلے گی سبحان اللہ. آخر میں یہ بات میں نے کیوں سنائی؟ پہلے ان کی شان سنائی میں نے کہ یہ مقام ہے، آخر میں یہ بات کیوں؟ ہم بھی غریب نواز کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں. ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ غریب نواز نے جس طرح زندگی گزاری ہے ایسی زندگی تو نہیں گزار سکتے، لیکن بتائے ہوئے باتوں پر عمل تو کر سکتے ہیں. ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں. آج چھٹی کی رات ہے، لوگ آج سفر کریں گے، کئی لوگوں نے سفر کر لیا ہوگا، اجمیر پہنچے ہوں گے. اللہ نے استطاعت سے نوازا ہے، مال دیا ہے، آپ ضرور ان کی بارگاہ میں حاضری دیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ غریب نواز نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر آخر عمر تک ایک نماز کو بھی نہ چھوڑا. اور یہاں غریب نواز کے آستانے پر لوگ جا رہے، چھٹی میں جا رہے ہیں اور ایک ٹائم کی نماز نہیں. یہ کون سے مزار پہ جانے کا فائدہ ہوا کہ جس کے مزار پر جا رہے ہو وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے، اور جو سوالی بن کے جا رہا ہے وہاں جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا. بتاؤ جب نماز نہیں پڑھتا تو غریب نواز کے دربار میں جانا کوئی فائدہ ملے گا؟ خواجہ کا میلہ آریلا اپن اجمیر جا ریلا. وہ اجمیر جا ریلا، تو پھر مسجد کب آ ریلا؟ مسجد میں تو کب آئے گا؟ مال لگا کے ساری محنت و مشقت اٹھا کر اجمیر جاتے ہیں، گھر کے سامنے مسجد ہو نماز پڑھنے نہیں آتے. وہ غریب نواز جو دن میں قرآن کی تلاوت کرے، رات میں قرآن کی تلاوت کرے. ہم اسی غریب نواز کے ماننے والے پورے سال میں بھی یہ قرآن کی تلاوت نہ کریں. اچھا ہم قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، سب تو نہیں پڑھتے، کچھ پڑھتے ہیں. ہمارا قرآن پڑھنا کیا بتاؤ ہمیں پتہ ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، کیا ہمیں پتہ ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ غریب نواز اتنی بڑی شان کے ہاں کی کتابوں میں ملتا ہے. غریب نواز جب دین میں ایک قرآن ختم کرتے، رات میں قرآن ختم کرتے، جیسے قرآن ختم ہوتا ہاتف غیبی سے آواز آتی، اے معین الدین ہم نے تمہارے ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. اے معین الدین ہم نے تمہارے ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. اتنی بڑی شان والے، اتنا بڑا مقام، پھر بھی روز قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. 24 گھنٹے میں 2 قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اور یہاں اسی غریب نواز کے ماننے والے ہیں، انہیں سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. غریب نواز کے عرس ہے، نیازیں تقسیم ہو رہی ہے، سب کچھ دیگیں بن رہی ہے، کھانے پینے کی ساری باتیں ہوتی ہے. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ چلو غریب نواز کے نام پہ چھٹی کے دن ہم ایک روزہ ہی رکھ لیں، عبادت ہی کر لیں. پتہ چلا یہ ہماری محبت سچی محبت نہیں ہے، لوگوں کے دکھلاوے والی محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے. اور ایسی محبت کو غریب نواز کو کوئی ضرورت نہیں ہے. غریب نواز کے آستانے پہ جاؤ، ان کے آستانے پر جانے سے پہلے رب کی دہلیز پر آؤ. اگر اللہ راضی ہوگا تو غریب نواز کی سفارش سے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، اور میری اس بات پر اعتراض بھی لوگوں نے کیا تھا، میرے پاس تو نہیں آئے، سوشل میڈیا پر لوگوں نے اعتراض کیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ والوں کے مزار پر جاتے ہیں تو اس اللہ والے سے نہیں مانگتے. ہمارا عقیدہ یہ، ہم اللہ والوں کے پاس، شاہ عالم کے پاس، قطب عالم کے پاس، غریب نواز کے پاس، غوث پاک کے پاس، ان اللہ والوں کے مزار پر جاتے ہیں، ان کو نہیں مانگتے، ان سے نہیں مانگتے. ہاں ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں، جانے کے بعد مانگتے اللہ ہی سے ہیں، ہم مانگتے اللہ ہی سے ہیں، لیکن ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعا جلدی قبول کر لیتا ہے. ان کے وسیلے سے مانگتے اللہ ہماری دعا جلدی قبول کر لیتا ہے. ہاں ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں. جب ان کے وسیلے سے دعا مانگو اور نماز نہ پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکاؤ، جاتے ٹائم گاڑی کے اندر گانے بجاؤ، گانے سنتے سنتے اجمیر جاؤ، گانے سنتے سنتے اجمیر سے اپنے گھر پر آؤ، غریب نواز کو ایسے چاہنے والوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے وہاں پر جانے سے پہلے رب کی دہلیز پر آئیں، اپنے سر کو جھکائیں اور وہاں جائیں ادب و احترام کے ساتھ. غریب نواز داتا صاحب کے مزار پر گئے تھے، ابھی جو میں نے بات سنائی، 40 دن آپ نے چلا کیا،
اتنے بڑی شان کے حاکم، لیکن غریب نواز کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب داتا صاحب کے مزار پر گئے تو مزار سے دور پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر آپ صرف دعا مانگتے تھے. پائنتی کی جانب دور آپ ادب کے ساتھ دعا مانگتے تھے. اللہ والوں کے مزار پر جاؤ تو ان کے مزار کا ادب بھی ہونا چاہیے. لوگ آج مزار پر جاتے ہیں اور ڈائریکٹ مزار سے ان کے پاؤں ٹکراتے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، مزار سے ان کے پاؤں ٹکراتے ہوتے ہیں. ہم تو اس قابل نہیں کہ ہماری پیشانی بھی وہاں لگے، ہماری یہ سر کی پیشانی وہاں لگے، اس قابل نہیں، ہمارا پاؤں وہاں پہ ٹچ ہو رہا. اللہ والوں کے مزار پہ جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، اور ادب ہی قرینہ ہے ساری چیزوں میں پہلے نمبر پہ. ادب کا قرینہ سب سے اول ہے، ادب ہے، سب کچھ ملے گا. ان مزاروں پہ جانے کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ. اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر مجھے آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.